بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل خانے میں تھے تو انہوں نے اپنی منگیتر کے بارے میں کون سی بات کہی تھی؟ اگر نہیں پتہ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملعون کو قتل کیا تو اس قتل کے بعد جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو اس کے بعد 4 دستے آپ کو ملنے آئے۔ ان میں سے پہلے دستے کی قیادت ان کے والد نے کی، اور دوسرے کی قیادت ان کی ماں نے کی، اور تیسرے کی ان کے پیارے بھائی محمد دین نے کی۔ تو جب محمد دین ان کے بڑے بھائی تھے، جب وہ آپ سے ملنے آئے تو ان کے یہ اپنے بڑے بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ پھر اپنی بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی کہ اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شامل ہو کر تمام حقوق ادا کرنا۔ چوتھے دستے کی قیادت جب غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمشیرہ معراج بیگم نے کی تو ان کے ساتھ انہوں نے فرمایا ان کے ساتھ بھی صرف عورتیں ہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا اپنی بہن سے میٹھی میٹھے باتیں کی اور سب سے فردن مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد بہن کے ساتھ محبت بھری باتیں کی اور فرمایا میری بہن تو بہت خوش نصیب ہے کہ آج کے بعد تو ہمشیرہ شہید ناموس رسالت کے نام سے جانی جائے گی۔ کسی بہن کی ارمانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آ سکتی۔ پانچواں اور آخری دستہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس میں غازی الدین شہید کے دور نزدیک کے رشتہ دار شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بھی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، دوستی کے لہجے میں ان سے گفتگو کی اور ماضی کی یادیں تازہ کی، اور آخر میں ان سے کہا منشی طاہر 3 اور ان کے ملنے والوں کو میرا سلام دے دینا۔ اور یوں 2 بجے اس آخری ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب عاشق رسول اپنی کوٹھڑی کی طرف لوٹ گئے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ گھڑی آئے جب اسے وصال الہی اور قرب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے اور وہ امر ہو جائے۔ وارڈن نواب 3 سپاہی جو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی پر مامور تھے، اس نے انکشاف کیا کہ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 31 اکتوبر سن 1929 کو تختہ دار پر چڑھانا تھا۔ تو اس دن کی رات کے یعنی 31 کی درمیانی رات میں ان کے کمرے کا نگران تھا غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ساری رات سجدوں اور تلاوتوں میں گزار دی۔ صبح کو 4 بجے میں نے دیکھا کہ کوٹھڑی بدستور بند ہے، لیکن غازی الدین اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ انہیں اس کوٹھڑی سے کون نکال کر لے گیا ہے۔ اب میں جیل حکام کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنے ساتھیوں اور جیل حکام کو اطلاع دی اور کہا کہ اگر سازش ہوئی ہے تو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں دور نہیں جا سکتے، کیونکہ اب وہ ابھی سر میں مسجود تھے، اور میں جو ہی ایک چکر لگا کر آیا تو انہیں غائب پایا۔ اس پر سب نے اندر غور سے جھانکا، لیکن کوٹھڑی خالی تھی۔ ابھی ہم غازی صاحب کو ادھر ادھر تلاش ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ غازی صاحب ایک مسلح پر بیٹھے ہیں اور ایک نورانی صورت بزرگ ان کا سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہی اندر جھانکا تو وہ بزرگ غائب تھے اور غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کے واضح الفاظ سنے جو انہوں نے غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہے تھے، بیٹا حوصلہ رکھنا، 31 اکتوبر 1929 کی صبح یہ دن اور ہرگز نہ گھبرانا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حاصل ہے، اور کیونکہ یہی وہ صبح جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے اور شہادت کی آرزو کی تکمیل کے لیے غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھانسی کے تختے پر 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات کو چڑھے تھے۔ تہجد کے وقت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز تہجد ادا کی۔ نماز کے بعد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔ پھر فجر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھا دیا۔ ابھی غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا میں ہی مصروف ہی تھے کہ کوٹھڑی سے باہر سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر کمرہ جیل کے دروازے کے پاس کوئی آ کر رک گیا۔ غازی الدین شہید نے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی تو داروغہ جیل کے ہمراہ ایک اور شخص کو بھی دروازے پر موجود پایا، جس کے ہمراہ چند لوگ جوان پولیس کے بھی کھڑے تھے۔ اب غازی الدین شہید نے ان کی جانب جب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مجسٹریٹ جو داروغہ جیل کے ہمراہ آیا تھا اب وہ گھڑی بھی آ گئی، تیار ہو جاؤ۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو چہرے خوشی سے کھیل اٹھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 31 اکتوبر 1929 میں فرمایا کہ میں تیار ہوں۔ جمعرات کا غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جمعرات والے دن، اور اس وقت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ مقتل گاہ میں موجود ہر شخص حتیٰ کہ مجسٹریٹ بھی آپ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب مجسٹریٹ نے اس حیرت کے عالم میں غازی الدین شہید سے کہا کہ آخری خواہش یا کوئی وصیت وغیرہ؟
تو قاضی علم شہید نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر مجسٹریٹ نے اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجازت دے دی۔ ایسے وقت داروغہ جیل کی آنکھیں آنسوں سے معمور ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا تم اس بات کا گواہ رہنا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرزو کیا تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی پرسکون انداز میں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیے، لیکن نماز ادا کرنے میں بھی تابی اور جلدی کا اظہار واضح تھا، جس سے مجسٹریٹ ایک مرتبہ پھر حیران اور پریشان تھا، کیونکہ غازی علم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے داروغہ جیل نے کوٹلی کا دروازہ کھولا اور غازی علم اس اسنا میں مسکراتے ہوئے مصلح سے اٹھے اور دروازے کی جانب لپکے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا دایاں پاؤں کوٹھڑی سے باہر نکالا تو مجھے مجسٹریٹ نے کہا جلدی چلیں اور دیر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ اب جیل میں بند دوسرے قیدی بھی حیرانی سے اس عاشق رسول کی چال کو دیکھ رہے تھے کہ ایک کوٹلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھایا، ایک قیدی کو سلام کیا اور خدا حافظ بھی کہا۔ جواب میں اس نے نعرہ رسالت بلند کیا۔ اس بات سے داروغہ جیل اور مجسٹریٹ بھی حیران رہ گئے کہ دوسرے قیدی غازی علم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوش آمدید کہہ دیں، لیکن یہ کتنے ہی بے تاب ہیں کہ کلمہ شہادت کی فضا سے ساری جیل گونج اٹھی۔ اب غازی علم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذرا دیر کے لیے رکے، پولیس اور مجسٹریٹ کی جانب نگاہ دوڑائی اور زیر لب کچھ پڑھا اور تختہ دار کے قریب جا پہنچے۔ تختہ دار کے قریب متعلقہ حکام اور پولیس جوان کی نگاہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی وجود کا طواف کر رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ملازم ان کے آن شان سے تختہ دار کی جانب نہیں بڑھتا اور نہ ہی بے تاب ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے اس بات سے بے خبر تھے کہ سچے مسلمان کی یہی وہ شان ہے کہ جس کا سارے محدود شہادت کی آرزو میں تڑپتا رہتا ہے۔ اور ایسے وقت ہر شخص اپنی جگہ ساکت اور سائے کھڑا تھا اور پھر غازی علم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم تیزی سے تختہ دار پر چڑھے، اس مقام پر جا کھڑے ہوئے جہاں پھانسی کا پھندا موجود تھا۔ اس وقت مجسٹریٹ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ آخری خواہش دریافت کی، جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا میری خواہش ہے کہ پھانسی کا پھندا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالوں۔ مجھے مجسٹریٹ نے جواب کہا کہ علم الدین یہ خودکشی کی بات ہوگی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کی اس بات پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کر لی اور اصرار بالکل نہ کیا، پھر اتنا کہہ دیا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھے جائیں تاکہ شدید اذیت سے دوچار ہوں اور اس کا طفیل اگلے جہاں میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ اور لیکن متعلقہ حکام نے اس آرزو کو سختی سے کچل دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پاؤں حسب روایات باندھے گئے، آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر کپڑا چڑھایا گیا اور اس عرصے میں آپ نے وہاں موجود حکام اور پولیس نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا ہے، تم گواہ رہنا کہ میں عاشق رسول کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور پھر پھندے کے رسے کو بوسہ دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر عجیب سی مستی بنی کیفیت آ رہی تھی اور چند لمحہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی اور آپ کا جسم دوسروں کی طرح پھڑکنے نہ لگا۔ فرشتے اجل نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تخت دار پر لٹکنے سے پہلے ہی اس زحمت سے نجات دے دی تھی۔ اب ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اور لاش کو تختہ دار سے اتارنے کی اجازت دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مردہ جسم تختہ دار سے اتار لیا گیا۔ تاریخی شہادت کے لیے غیب سے یہ آواز سنائی دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شہید علم الدین کا رتبہ 30 اکتوبر 1929 کو ہے۔ اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ کل صبح سویرے غازی علم الدین شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس رات سے ہی لوگ جوک در جوک نزدیکی شہروں سے میاں والی پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے میاں والی جیل کے باہر موجود میدان میں ڈیرہ جما لیا۔ صبح ہوتے ہی جیل سے شہر کی طرف کا تقریباً 2 سے 3 میل تک کا علاقہ موجود ہے، انسانوں سے بھرا ہوا سمندر تھا۔ پورا میدان اللہ اکبر اور درود پاک کی گونج رہا تھا۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ صبح کا وقت جیسے غازی علم الدین شہید کا جسد خاک کی جیل سے باہر آئے تو وہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنی روح اور ایمان کو تازہ کریں۔ یہ ان کا شہید کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی۔ جیل سے باہر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد، طالب مند اور دیگر مسلمان اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جیل حکام آپ رحمۃ اللہ تعالی کا مردہ جسم
ان کے حوالے کریں گے اور وہ باقاعدہ غسل اور کفن دفن کا انتظام کریں گے، لیکن حکم بالا اس بات سے شدید ہراساں تھے کہ کہیں ایسے وقت کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے اور جلسے جلوس نکلنے شروع نہ ہو جائیں اور پھر کہیں شہر کے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر جیل کے حکام نے لاش ان کے حوالے کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور جلدی میں غازی علم الدین کی لاش کو غسل اور کفن دیے بغیر قیدیوں کے قبرستان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ ان کی اجرت پسندی کا یہ عالم تھا کہ قبر کھودنے کے لیے جو گڑھے منگوائے گئے تھے وہ بھی ویسے کے ویسے باہر ہی پڑے رہ گئے اور صرف ایک کمبل ڈال کر گھڑا مٹی سے پر کر دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس طرح حیوانوں کی مانند گھڑے میں دفن کرنے کی سازش دراصل گورنر پنجاب کے حکم پر کی گئی تھی۔ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ اس بات سے بے حد درجہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں غازی علم الدین شہید کی لاش مبارک مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے کوئی خوفناک فساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے میں ایک نمبردار قیدی نے بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے میت کو دفناتے ہوئے بآواز بلند کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھا اور اپنی چادر کاندھے سے اتار کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ڈال دی۔ جی ایم اے کے باہر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والد ماجد طالع مند اور دوسرے مسلمان چونکہ لاش کے حصول کے لیے جمع تھے۔ انہیں جب یہ علم ہوا کہ جیل حکام نے غازی علم الدین شہید کو بلا غسل و کفن بڑی بے دردی سے قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تو ان میں غم اور غصے کے لہر دوڑ گئی اور جیل سے باہر موجود مسلمانوں نے نہایت بلند آواز سے نعرہ رسالت لگانے شروع کر دیے، جس پر پولیس کے حکمرانوں نے ان کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کارروائی کرنا چاہی۔ لیکن اس وقت ڈپٹی کمشنر زمان مہدی آگے بڑھے اور بڑی مشکل سے مسلمانوں کے اس اجتماع کو مطمئن کیا اور ہجوم سے منتشر ہونے کی اپیل کی، جس پر ہجوم بڑی مشکل سے منتشر ہوا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد طالع مند اس صورتحال اور جیل حکام کی بے بسی کے بارے میں فوری طور پر ایک تار لاہور بھیجا اور جس کے بعد لاہور کے تقریباً تمام مسلمان سڑکوں پر نکل آئے۔ ایسے موقع پر اخبار زمیندار نے ایک خصوصی زمینہ شائع کیا جس سے لاہور میں صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اخبار زمیندار کے مطابق خبر یوں شائع کی گئی، میاں علم الدین جنت میں جا پہنچے، حکام نے ان کی نعاش ان کے والد کی اجازت کے بغیر ہی جیل کے احاطے میں دفن کر دی، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ سرکار کی فرعونیت اور حکام کے عدم تدبر کا شرمناک مظاہرہ زمیندار اخبار کے اس ضمیمہ نے مسلمانوں کا دلوں پر جلدی کا کام کیا اور ایک طوفان بے پناہ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماتمی جلوس نکالے گئے اور احتجاجی قرار دیے اور منظور کی گئے اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید کی میت کو صندوق میں بند کر کے لاہور پہنچایا جائے تاکہ باعزت طور پر شرعی طریقے سے ان کی تجہیز و تدفین کا انتظامات کیے جائیں اور انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا جائے۔ اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ اگر میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی گئی تو احتجاج جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس سارے واقعے کے دوران ہزاروں لوگ میاں والی جیل پہنچ گئے۔ جیل کے حکام اس ساری صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا شدید خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر انہیں لے نہ جائیں۔ اس بات کا شدید خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر لے جائیں۔ اس مقصد کے لیے قبرستان پر پولیس کے مسلح جوانوں نے کا پہرا لگا دیا گیا اور رات کو روشنی کی خاطر گیسوں کی روشنی کی گئی۔ رات کے اندھیرے میں کئی ایسی کارروائی ہو تو اس کا فوری تدارک کیا جائے اور دوسری طرف جیل کے تمام مسلمان قیدیوں کو اس بات سے شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے باہم مل کر درود شریف کا لاتعداد مرتبہ پڑھ کر شہید کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا۔ ایک اخبار کی رپورٹ 35 قرآن پاک اور 21,000 کے مطابق جیل کے اندر مرتبہ درود پاک پڑھ کر غازی علم الدین شہید کو روح کو ایصال ثواب کیا گیا۔ غازی علم الدین شہید کی میت حصول کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جلد سے جلد جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک جلسہ لاہور میں ہوا جس کی قیادت امیر بخش پہلوان نے کی۔ جلوس جب پارٹی چوک میں پہنچا تو وہاں پر مولانا ظفر علی خان نے ایک ایمان افروز تقریر کی جس کا متن کچھ یوں تھا کہ اسلام کے سپاہی، تم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شدت آتی جا رہی تھی۔ روزانہ ایک نہ ایک جلوس نکلتا جس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میت کے حصول کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اسی اسلام میں مسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال، غلام محی الدین قصوری،
سر شفیع اور میاں عبدالعزیز جیسے معززین شامل تھے۔ انہوں نے باہمی اسلام مشورے کے ایک وفد تشکیل دیا جو 1929 کو گورنر پنجاب سے جا کر ملا کہ 4 نومبر اور اس میت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر پنجاب دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گورنر کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تاکہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ گورنر اس وفد سے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا گیا کہ اگر لاش لاہور آئی اور ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو گورنر اس بات پر علامہ محمد اقبال نے فوراً جواب دیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ یہ بات کرتے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھوں سے جلال برسنے لگا۔ گورنر پنجاب نے علامہ اقبال کی بات سنتے ہی لاش کے حوالگی کے لیے کچھ شرائط پیش کر دی۔ موجودہ احتجاج ختم کیا جائے، اخبارات میں ایسی خبریں اور مضامین شائع نہ کریں جس سے فضا خراب ہو اور صورتحال بھی کر سکے، اور جلسے جلوس بند کر دیے جائیں اور لاش لے کر لاہور شہر کے اندر جلوس نہ نکالا جائے۔ جنازے میں شریک سوگواران کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے دوسرے فرقوں کے لوگوں پر کوئی برا اثر پڑے اور فسادات پھیل سکے۔ وفد نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت لاش کی حوالگی اور لاہور لا کر دفنانے کی اجازت دینے کا مکمل یقین دلاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنا احتجاج بند کریں اور حالات کو پرامن رکھیں۔ اس بات پر گورنر نے لاش کی حوالگی کا یقین دیا، اور گورنر کی یقین دہانی کے بعد وفد نے لاش کے لاہور لانے کے تمام انتظامات کے بارے میں اور راستوں کی نشاندہی اور دیگر شرائط پر غور و فکر کرنے کے لیے 7 نومبر کی شام تک کا عرصہ مانگا تھا اور تمام معاملات طے ہو سکے۔ لاہور میں تمام سرکردہ مسلمان تنظیموں اور افراد کا اجلاس وفد نے طلب کر لیا، جس میں تمام امور پر بحث کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کے مطابق وفد میں 7 نومبر شام 6 بجے گورنر پنجاب سے پھر ملاقات کی، جس میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کو لاش کی حوالگی کی 24 گھنٹے قبل اطلاع دی جائے گی اور مسلمان اطلاعات مجسٹریٹ ناش میاں والی سے لاہور اپنی نگرانی میں لائے اور پھر لاہور میں وفد کے حوالے کی جائے۔ اور 13 گورنر پنجاب سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 1929 کو لاہور سے مسلمانوں کا ایک وفد میاں نومبر والی پہنچا، اور اس کے علاوہ لاہور کے 2 میونسپل کمشنر اور 1 مسلمان مجسٹریٹ بھی بھوک میں حکومت پنجاب میاں والی پہنچے تاکہ اپنی نگرانی میں لاش کو لاہور لانے کا بندوبست کرے۔ دوسرے دن صبح کا وقت دونوں مسلمان میونسپل کمشنروں اور مجسٹریٹ کے موجودگی میں میاں والی کے قیدی قبرستان کے کھودے گئے گڑھے سے لاش کو نکالا گیا اور بصد احترام ڈی سی کے بنگلے پر لایا گیا، جہاں سے اسے لاہور لے جانے کے لیے ایک صندوق بنوایا گیا اور اس صندوق میں بند کر دیا گیا۔ یہ صندوق سید مراتب علی شاہ نے بنوایا تھا۔ اس کے اندر مجسٹریٹ لگا ہوا تھا اور جسٹ پر روئی کی موٹی تہ بچھی ہوئی تھی۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے صندوق کے سرانے نرم و ملائم تکیے رکھے گئے، روئی کو کافور سے خوشبودار کیا گیا۔ تو ایک سید صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر صندوق وہاں قبر میں رکھی اور کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ لاش کو صندوق میں بند کر دیا، اور جن لوگوں کے سامنے لاش کو اسی گڑھے سے نکالا گیا ان کا بیان ہے کہ غازی الدین شہید کی شہادت کے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد اور لاش کے اس بے دردی سے گڑھے میں دفنانے کے باوجود بھی جسم مبارک سے کوئی تعفن نہیں تھا۔ غازی الدین کا جسم صحیح سالم تھا اور چہرے پر جمال و جلال کی کیفیت طاری تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جوان کی شہادت کی آرزو گواہی تھی، جو ان کی شہادت کی آرزو تھی وہ گواہی دے رہی تھی۔ جس گھڑے میں لاش کو دفنایا گیا تھا اس گھڑے میں مشہور کن خوشبو فضا میں چاروں طرف پھیل کر ایک مستانی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صندوق کو شہادت کے ورد کے ساتھ کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ گاڑی میں رکھ کر ریلوے اسٹیشن میاں والی پہنچایا گیا، جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو لاہور لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس خصوصی ٹرین میں ایک ڈبہ فرسٹ کلاس کا، ایک سیکنڈ کلاس کا اور 2 پونکیاں لگائی گئی تھی۔ شام 4:30 بجے یہ خصوصی ٹرین میاں والی سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی مقام پر نہ رکی اور رات 1 بجے سلمان میونسپل کمیشن میں جا پہنچی۔ تو یہ کیسا ہوا مرتبہ شہید کا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ علامہ اقبال جیسے بزرگ بھی ان کی قبر ان کی لاش لینے کے لیے آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے عزت دے وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، جس کی تقدیر میں جو لکھے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔